السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزائیں دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بتان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آئیے بیٹھ کر کچھ باتیں کریں۔ آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزر جائے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصان یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھی اور قلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، باخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ عمیر نے کہا، باخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا چنداں شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثاء کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف ہمہ متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر آپ اس بات کی پرواہ نہ کرنا، تیرا جتنا بھی قرض ہوگا میں خود ادا کروں گا۔ میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیے اور کسی کو نہ بتلائیے۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں شعلہ فگن تھی۔ آپ نے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسیران قریش کے ورثاء فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر آپ نے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان آپ نے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین اور انصار نے
میدان بدر میں جواں مردی کے جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی چاک بدستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جہلیت میں عربوں کا سلام تھا، صبح بخیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے، ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ ناکارہ کر دیا ہے، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور صفوان ابن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے قلیب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی، اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمارا خیال ہوتا تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان ابن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسلامی تعلیمات سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے اور اپنی زندگی کے ان خوشگوار ایام میں مکہ اور اہلیان مکہ کو بھول چکے تھے۔ ادھر صفوان ابن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ کوئی خوشگوار خبر ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا، قریشیو خوش ہو جاؤ، تمہیں عنقریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کی سنگینیوں کو بھلا دے گی۔ پھر صفوان ابن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے دل میں ایسا بے چینی سرایت کرنے لگی، وہ اس قدر اضطراب و قلق میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا ہو۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکالیف دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان ابن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے صفوان، تم ایک دانش مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جانفشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی مرقد پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھے صحابی ہے رسول حضرت عمیر بن وہب۔ یہ تو ان کے قبول اسلام اور ان کے زندگی کے مختصر حالات آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے آئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ دوستو بھولیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، یہ تمام قصے اور یہ تمام جو واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں یہ مستند ہیں، ان کی اسناد ہیں۔
اگر آپ اس طرح کے اسلامی واقعات، تابعین کے، صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے ایمان افروز واقعات، ایسے واقعات جو آپ کے ایمان کو پختہ کر دیں، سچے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ لازمی اٹیچ رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا پیارا بھائی عابد سلطان، جزاک اللہ خیر۔